عقیدت وصال ہو. جناب سلمان فارسی آدن اور عبداللہ بن عباس راوی ہے یہ حدیث پاک دے وہ آدن میں خود ڈٹھے وہ بندے نے چیخ بلند کی تھی چیخ بلند کرتے دے ہائے میں بد نصیب ہائے میں بد نصیب میں کو ماں جمایا نہ ہوئے حاج محمد دا دیدار نہ تھی بڑا میں کو جمایا کیوں ہے اگر جمائش تا دیدار تا تھی نہیں اگر دیدار ہی نہ تھی بڑا تورات کیوں پڑھی ہم ہائے تورات اچنا نہ پڑھا سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی آدم میں پکڑے ایک گال بڑی قابل غور سبحان اللہ پکڑے حوصلہ کر تھوڑا جدر بلے حوصلہ ہے نا میں پہلے بندے کنو آخری بندے کا تک دیکھنا چاہنا میں جملہ ریون چاہنا اگر توجہ ہوتے سنی یہودی اپنے آپ کو سنبھالن دے بعد آدے ایمیں سارے کو رٹھس دیکھن دے بعد آدے تو آدے وچ کوئی علی بن ابی طالب ہے علی بن ابی طالب ہے مولا علی اچھن فرمائے اے یہودی تم میرا نام کی میں جانتی مجھے قسم خدا دی جتنا محمد ہوتا ہوتی علی بھی ہوتا اچھا بول سبحان اللہ اچھا بول چیک کریں کہ نہ منہ خراب تھے علی دے چکر میں تے کو دعوت دینا تو سبھی دعوت دیو ارک مار دے کھائے منہ خراب نہ کر حرامی بڑھ سے آواز بلند نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فخر سادات خانوادہ سادات عظیم چشم و چراغ فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت پورے طریقت رہبر شریعت عالم و عمل حضرت علامہ الحافظ صاحبزادہ سید فیضان جمیل کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف کے میزبان محفل خصوص بالخصوص آئیتے مہمان خصوصی جناب محترم سید زید حسین بخاری صاحب چیئرمین میڈیا کلب راجن پور اور انجمن تاجران دے مرکزی رہنما دی طرفوں دل دی عطا گرائیاں دے نال اور حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انہاں دی پوری ٹیم دی طرفوں آون والے واجب الاحترام قابل صد احترام قابل فخر نوجوانان عزت ماں پیر طریقہ رہبر شریعت فخر سادات حضرت علامہ صاحبزادہ سید فیضان جمیل کاظمی شاہ صاحب اللہ دی قسمیں اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کریں دے ہیں کہ ایسا عالم با عمل اور سید خاندان دا شہزادہ اللہ نے ساکو دعا کی تھی کروئی نماز تھی اللہ نے عمر خضری عطا فرماوے سفر حضرت رحمہ دن اللہ تعالی ہمیشہ اپنے حفظ و امانت رکھے اون شخصیت سونا بیان سن رہے ہیں جنہیں دے انتظار سارے سراپا انتظار حاصل
ایک مرتبہ استاذیم حضرت علامہ عبدالرحمن جامی صاحب رحمت برکاتہم العالیہ انہاں دی پوری ٹیم کو مبارکباد دیندے ہوئے دعا کریندے ہوئے کہ جنہ جنہ بھی انہاں دے نال حصہ ملے سونے محفل سجاون دے وچ یہ دعا کر سکتے ہیں غریب کہ آسینے دے وچ سرور ویندے ختم تھی ہوندا غرور ویندے نبی دی محفل جڑا سجاوے ظفر مدینے ضرور ویندے نبی دی محفل جڑا سجاوے ظفر مدینے ضرور ویندے پر پردوش ناری دی اندر نہایتی ادب نال ملتمساں پیری طریقت رہبر شریعت فخر و سعادت عالم بعمل فخر نوجوانان عزت امام صاحبزادہ سید فیضان جمیل کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہ نعرہ تکبیر آخری بندے تک آواز آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین تو بھی شفا مانگ لے تیرے حسین سے حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا کہ پترا میرے حسین کا پہلا مریض ہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین محمد علیہ والصلاة على نبیہ الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحانه وبإتقانه وبإرفانه وبسلطانه وبيان في فرقان سبحان اللہ سبحان اللہ وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة سبحان اللہ وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال سبحان اللہ لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له سبحان اللہ لا بلد جلد ولد جسد رسو نزو غزو ولا عيب طال له ونشهد أن محبوب ربنا وسمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وقرة عيوننا وتنوير صدورنا وتطهير قلوبنا سبحان اللہ وإلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب منيب مجيب قريب ربنا أعظم الخلق وأطيب الخلق وأرشد الخلق وأنور الخلق وأعلم الخلق وأعمل الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق هو عضوة ندبة نزمة رتبة أسوة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار جتنا وسدن اتنا ذوق نل پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا ساریاں تعریفاں تمجیداں تحلیلاں تکبیراں تسبیحاں اللہ واسطے
جرا خالق کائنات بھی ہے تے مالک کائنات بھی ہے، رحمان بھی اوہو، رحیم بھی اوہو، کریم بھی اوہو، سمیع بھی اوہو، بصیر بھی اوہو، حی لا یموت بھی اوہو تے حی قیوم بھی اوہو۔ تعریف و خدا دی جے بے مثل و بے مثال، آٹھا سونا نوری محبوب بنا دے آپا کو نہیں تیس، جے کو ملیا ہوئے وہ سبحان اللہ۔ تعریف و خدا دی جے جنت دے دروازے دے ہوتے سادے نبی دا نام لکھ چھوڑے سے، جنہ ہاں ٹھریا ہوئے وہ سبحان اللہ۔ تعریف و خدا دی جے فرشتے دے آبرو دے درمیان متھے دے ہوتے یار دا نام لکھ چھوڑے سے، تعریف و خدا دی جے حوران دے اکھیں دے آنے وچ یار دا نام سجا چھوڑے سے، تعریف و خدا دی جے جنت دے پتے پتے تے حسنین دے نانا دا نام لکھ چھوڑے سے۔ میں مقدی گال مقامہ تعریف و خدا دی جے ہر عاشق دے دل لچ جو لکھس محمد لکھ چھوڑے سے، ہدیہ درود السلام او بندہ پروردگار تے جرا محترم بھی ہے، مکرم بھی ہے، معزز بھی ہے، محتشم بھی ہے، جانے کائنات بھی ہے، روح کائنات بھی ہے، جانان عاشقہ بھی ہے، سبب تخلیق کائنات بھی ہے، اوہوئے جرا صدیق دا آقا بھی ہے، عمر دا داتا بھی ہے، عثمان دا پیشوا بھی ہے، علی دا مولا بھی ہے، حسنین دا نانا بھی ہے، زہرا دا بابا بھی ہے، تے اساں جے گناہگاریں دا سہارا بھی ہے۔ معصوم آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بحضور اپنی محبتان دا نظرانہ پیش کر گنن دے بعد دعا ہے اللہ کریم تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ اقدس و انور دے اندر قبول تے منظور فرماوے۔ میں دل دی عطا گرائیاں دے نال مبارکباد پیش کرے نا خلیل احمد صاحب اور انہاں دے جملہ معاونین جنہ دی خصوصی کوشش اور کاوش دے نال یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم انہاں دے رزق مال جان دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور یقیناً زینت محفل پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامہ ظلہ آپ بھی تشریف فرمائیں، اور آپ دی بھی خاص کوشش اور کاوش دے نال یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم انہاں کو ان دنیا دے اندر اس کم دی بہترین جزا عطا فرمائے، اور تسا جتنا بھی حضرات تشریف فرمائی ہوئے یقین فرماؤ خوش بخت بھی ہو اور خوش قسمت بھی ہو، کیونکہ اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس طرح دی محفل دے اندر کوئی بھی بندہ اپنی طاقت نہ نہیں ہوندا، اتھا جیرا بھی امدے زہرا دے بابے دی نظر رحمت نال امدے۔ تسا جتنا بھی تشریف فرماؤ ای وقت سرکار دی نظر دے وچ بیٹھو، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندن کہ نبی پاک دی اگر مرضی ہوئے تے آپ اس محفل دے اندر خود تشریف فرما تھیندن، اگر این مرضی نہ ہوئے تو اتنا ضرور فرمیندن جو اتھیں بہتے جالی ہٹے دن تا تڈے دن بیٹھے، لہذا اے سادے آئمہ دا عقیدہ ہے، لہذا سرکار دی نظر بھی ہوئے تے سرکار دا ذکر بھی ہوئے تے بندہ بھی سرکار دا نوکر ہوئے تے سنن دی بھی چاہے تے ذکر کرن دی بھی۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میں ہوڑوی ایک محفل کو کچھ دیر پہلے راجن پور دی سرزمین دے ہوتے واپس آیا، لہذا جو اس محفل دا ٹائٹل ہے وہ ہے ذکر جشن خیر الورا اور جشن غوث الورا۔ تو آنے واسطے آسان لفظیں اگر آکھا نا ان مطلب ہے کہ شان نبی و شان ولی، حال سمجھ دے
اور شان نبی اور شان ولی سب تو پہلے سمجھی میں لیے قرآن پاک کو والواری ہو دی حدیث پاک والواری ہو دی صحابت قول و اقوال میں سب تو پہلے جن میں آیہ کریمہ دا کچھ حصہ پڑھے اللہ کریم ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اندہ کئی مکاتب فکر جنہوں نے قرآن پاک دا ترجمہ کیتے سوائے اہل سنت و جماعت دے باقی حضرات نے جرا ترجمہ کیتے وہ میں پارے سامنے پیش کرنا انہوں نے لکھیا کہ اہدنا الصراط المستقیم دا معنی ہے کہ اے اللہ سا کو سیدھا رستہ دکھا گل سمجھ دے پھر تھوڑی جی سبحان اللہ دیوالیہ مجھے کرو اتنی ٹھیک گئے بالکل ٹھیک گئے پچھلے مارکا پہ رل ویسن حالی سردی اچھ بیٹھے نہیں واسطے تھوڑا جب مسئلہ تھے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم تمام مکاتب فکر سوائے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی دے انہوں نے لکھیا اس کا ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم ساکو سیدھا رستہ دکھا لیکن جرے ویلے عاشقان دے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے جرے ویلے قلم چاہتا نا آپ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اے نہیں فرمایا ساکو سیدھا رستہ دکھا بلکہ فرمایا اے اللہ ساکو سیدھے رستے تے چلا امام احمد رضا کو پوچھا گیا جناب باقی آنکھیں دکھا تو سا آنکھیں چلا یہ فرق کیا ہے فرمایا باقی حالی دکھا نہیں اسا دکھا ہے بس چلن دی توفیق دے بھائی سمجھو کہ نہیں سمجھے اسا دکھا ہویا ہے اسا ہونے چلن دی توفیق بیٹھے مگدو پوچھا گیا جناب والا ایک دکھا کے کوئے صراط مستقیم کیا ہے فرمایا اس حضرت عبداللہ بن عباس دی تفسیر عباس نہیں پڑھی کہ آپ کو پوچھا گیا حضرت نساؤ ما ہوا صراط المستقیم صراط مستقیم کون ہے آپ نے فرمایا ہوا ذات محمد مصطفیٰ دی ذاتی ہے جنہی صراط مستقیم اور میں ایک اور گل بھی ایک وہم دا ازالہ کر چھوڑا بعض حضرات نے نا جناب صراط مستقیم دیکھوں کہ کئی معنی مفسرین نے کئی معنی کہیں نے اسلام بھی لکھے کہیں نے قرآن بھی لکھے کہیں نے سرکار بھی لکھے اور کسی نے کیا کام کیتے انہوں نے کہ جناب اس کو مراد جو رہے نا حضرت ابو بکر اور عمر دی ذات ایسا کہ وہ کیوں ہو گیا بالکل ٹھیک ہے دلیل کیا ہے کہ جناب ابو بکر عمر دی ذات ہے ادھو تے دلیل کیا ہے انہوں نے فرمایا سرکار کی خود حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فرمایا نبی پاک نے فرمایا توڑے ہوتے میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے میں کہ مولانا آنکھ ایک کھولی ایک بند رکھی ہے آنکھ پوری کھول خلفاء راشدین کے اندر محض ابو بکر و عمر نہیں بلکہ حضرت عثمان و علی و حسن بھی ہیں اگر صراط مستقیم ابو بکر ہے اگر صراط مستقیم جناب عمر ہے اگر صراط مستقیم جناب عثمان ہے مننا بوسی صراط مستقیم مولا علی بھی ہے امام حسن بھی ہے آواز کمزور آنی ہے سبحان اللہ اونچی ہو رہی ہے گال سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہاں کچھ بلا این جنہیں صرف فاطم جناب والا نہیں حضرت مولا علی انت حسن کچھ بلا این وہ آدھے مولا حسن ہے کہ مولا علی ہے ایسا کہ والا تو بھی آنکھ ایک بار نہ رکھ آنکھ کھول جتھا مولا علی صراط مستقیم مصطفیٰ دی بجا کولو اسے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان بھی صراط مستقیم اس سنیہ دا عقیدہ اور نظریہ اور صرف ہے اور اس سینہ ہے مصطفیٰ دے غلامہ دا کہ مصطفیٰ دا کوئی یار بھی صراط مستقیم تو حالی نہیں مصطفیٰ دا چہرہ یار آوے ابو بکر آوے عمر آوے عثمان آوے حیدر کرار آوے اس سارے صراط مستقیم نعرہ تکبیر
اجن دی 4-5 بندے بیٹھے جڑے سوچے دے بیٹھے نا سا آکھڑی کہ کوئی نہ میں تے سارے نا ہن آکھڑی ہے آپ سبحان اللہ گل سمجھو کہ نہیں سمجھے سب تو پہلی چیز ہے سیدھا رستے تے چلا سوال ہے کہ وہ سیدھا رستہ کیا رہے فرمان خود ہو جا صراط الذین انعمت انہاں لوگاں دا رستہ وہ صراط مستقیم ہے جنہاں دے اوتے اللہ نے انعام کیا سبحان اور انعام جڑے میرے لفظ او سے ہر پاسو بندے اٹھے کر سے جناب میری ایک مسجد ہی ڈو تھی گئے میرا ایک مدرسہ ڈو تھی گئے میرے کول ایک کار ہی ڈو تھی گئے میرا ایک پوترا ڈو تھی گئے کیونکہ یہ بھی تو انعام ہے لہذا ہر بندہ ایک دلیل چاہ کے کھڑا ہو کہ بالکل میرے کو انعام ہے اللہ دا میرے ہوتے بالکل انعام ہے میں صراط مستقیم اللہ نے فرمایا چپ کر یہ میرے انعام ضرور ہے لیکن او انعام جتو پتہ لگے کہ صراط مستقیم ہے او کہنا انعام ہے وہ کہتے ہوتے ہو یا فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا انعام یافتہ اللہ دے بندے نمبر 1 نبیین نمبر 2 صدیقین نمبر 3 شہداء نمبر 4 صالحین مطلب ہے نکلیا انعام یافتہ او بندوں سے نبیوں سے صدیقوں سے شہیدوں سے یا صالحینوں سے یا او بندوں سے جنہاں انہیں دا نوکر بڑھیا وداؤ سے سمجھو کہ نہیں سمجھے یہ کیا مطلب نکلیا اللہ نے نہیں فرمایا محض نبی پر انعام نہ فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کہ صدیقین بھی ہوئے شہداء بھی صالحین ایک لمحے واسطے میری ایک سادہ گال سن کے لو اگر اسا این چکروں نبیین دے علاوہ صدیقین شہداء صالحین اگر ہننے واسطے ایک لفظ ایک کو مشترک لفظ اگر استعمال کرنا چاہوں کیا ولی آپ سمجھا پر رہی ہیں گل سمجھو کہ نہیں سمجھے ذرا صدیق ہے یقیناً اگر وہ نبی نہیں تو ولی ہے نبی دے بعد ولایتی مرتبہ ہے نا وہ ولی ہے شہید اگر نبی نہیں تو ولی ہے اگر صالحین نبی نہیں تو ولی ہے ان مطلب کیا نکلیا انعام یافتہ کون ہے نبی تے ولی انعام یافتہ کون ہے نبی تے ولی توجہ کر میں تے کو بہت بڑا جملہ دے من لگا نبی تے ولی انعام یافتہ یہ مطلب کیا نکلیا کسے کو دعویٰ کرن دی ضرورت نہیں میں صراط مستقیم ایک گال چیک کری او جماعت او فرقہ جن دے اندر نبی بھی ہوئے ولی بھی ہوئے اور ولیاں دا پیار بھی ہوئے ولیاں دی عقیدت بھی ہوئے سمجھ ولی یہ کوئی اور نہیں اللہ دے انعام یافتہ لوگ ہی یہ موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو کہ نہیں سمجھے لہذا نبی تے ولی دو ایسی شخصیات ہیں جیرے کے انعام یافتہ ہے اور سوالے پیدا ہوندے نبی ہو گیا انعام یافتہ ولی کیوں ایک گال توجہ طلب ہے اے آیت یہ قرآن مجید ہے اے تورات دی کوئی نہیں اے زبور دی کوئی نہیں اے انجیل دی کوئی یہ قرآن مصطفیٰ کریم تنازل اور اے ترجمانی کرے سے سرکار دو عالم اور اے نشے سے امت محمدیہ دا حال اور ہم کو اپنا مستقبل نشے اور میں گزارش کرا نبی پاک آئے دعوت توحید تبلیغ و رسالت 63 سالہ بظاہر زندگی اندھے بعد وصال باقربہ جلے وصال کر کے ہون مسند مصطفیٰ تے کون باوے ہون مسند تے منبر رسول تے کون باوے
کون بیٹھا؟ صدیق شاباش صدیق. اور میں آیت پڑھتا من النبیین وہ صدیقی آگے لوگ تکفیر نشان گل سمجھے ہو. نبی دے بعد لفظ ہے صدیق صدیقین. بیٹھا کون؟ مصطفیٰ دے بعد صدیق. اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد جناب فاروق اعظم. قرآن چاہو پڑھو حضرت عمر کی میں ہوئے فوت یعنی وصال کی میں ہویا. اور پڑھو من النبیین والصدیقین والشہداء. والشہداء ابو مختلف جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عثمان غنی مولا کائنات فرمایا والصالحین اور سارا درجہ نیک لوگوں دے. صدیق بھی آ گیا شہید بھی آ گیا اور نیکیاں جتو چل رہے وہ علی المرتضیٰ ہے. ولایت کا امام ہے. ولایت ہی دے کول چل رہی ہے لہذا نیک ہی دے کول بلسن ولی ہی دے کول حسن جڑا ولی ہے اسے مصطفیٰ دی نائبی اختیار کرے سے مصطفیٰ والے کام کرے سے. اس واسطے فرمایا نبی تو بعد ولی نام یافتہ ہے. جڑا کم محمد کرے نا پیا اور اللہ دے ولی کرے میرے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. گال سمجھے ہو گئی نہیں سمجھے. اللہ نے دو چیزیں بیان فرمایا. دو چیزیں نبی تے صدیق شہید صالحین اور ان دا مخصوص مفہوم میں بڑھ دے نبی تے ولی بس. گل سمجھے ہو نا. اس واسطے ولی دا انکار نہیں کریندا ہوگا. گل سمجھو ولی دا انکار کرے سو تے انعام یافتہ چاہو سو کی ہے. انعام یافتہ دین نا. اور کوئی بھی جہلم دا کتا بک بک کرے اور ان دا مطلب ہے نہیں کہ ولی دی شان گھٹ گئی ہے. ولی تو ہے اور ولی بڑی ہے. اللہ نے انعام یافتہ لوگ سوال کر دیتے. کوئی لکھ موقع کوئی لکھ آکھے نہ صدیق اکبر دا کوئی انکار کر سکتے نہ اجر اولیاء اللہ دا کوئی انکار کر سکتے. اس وقت مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. لہٰذا ایک گل میری ایمانداری نال یاد رکھو تکڑے ہو کے یاد رکھو. اساڈا معیار محبت اساڈا ترازو محبت اسا محبت کس زاویے نال کرے نو. اسا اس پورے کائنات دے اندر صرف آمنہ دے لال اور سیدہ زہرا دے بابا اور حسنین دے نانا بس انہاں نال پیار کرے نو. باقی آکھن کیوں کرے دو انہیں نالوں دے نال اسا ہی کو جواب دے دے چپ کر منہ والے دم. گل سمجھے میری سمجھے. اسا ہی کی گل کرے دو چپ کر منہ والے دم. اے منہ والے دا سرکار دی وجہ کنو علی پیارا ہے اور سرکار دی ہی وجہ کنو ابو بکر پیارا ہے. میں تو سرکار کو ہٹاؤ نہ علی بچ سے نہ ابو بکر بچ سے کیونکہ معیار محبت سرکار ہے. سرکار دا رنگ علی تے سرکار دا رنگ ابو بکر تے سرکار دا رنگ صحابہ تے. جے ویلے سرکار نہیں صحابہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. اگر سرکار ہن بل صحابہ بھی ہیں آل بیت بھی ہیں سنی انہاں تے قربان بھی. ایک ایسا عقیدہ ہے بھی اپنی من گھڑت مرضی دی محبت ہے. اپنی مرضی دی محبت نہیں چلتی. یہ تو رسول اللہ دی مرضی دی محبت ہے. یہ تو سرکار دی محبت چلتی. اور یار میں ایک اور بڑی گل کیا کرایا قرآن پڑھو نا. قرآن دے لا اقسم بہذا البلد محبوب میں کوئی اشار دی قسم. اور تک پتہ ہے نا لفظی معنی کیا ہے. اقسم دا معنی ہوتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں.
تو جرے ویلے لا اقسم وجے انہاں مانا ہوتا میں قسم نہیں چاہتا. قرآن لفظ لا اقسم، اگر آپ لفظی معنی والا قرآن لے لینا تو آپ اس پہ دیکھیں وہاں پر لا اقسم اس کے نیچے ڈبہ بنا ہوگا، اس پہ معنی لکھا ہوگا میں قسم نہیں اٹھاتا. کیونکہ جرے ویلے لا بنے تو معنی ہوتے نہیں، لیکن اصل معنی کیا کریں دے بیٹھو کمال دی گل اتنا بڑا اللہ نظر نہیں آتا. سمجھا نہیں سمجھے؟ اتنا بڑا لا جو لکھا کھڑے نظر نہیں آیا. اور مانا کیا کرنا پوسے ہر مولوی دے پوتر کو یہ آخنا پوسے اور سے اندہ اصل مانا ہے اللہ فرمائے دے محبوبہ میں قسم چاہوئی نہ محبوبہ میں قسم چاہوئی نہ وَأَنْتَ إِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدَ در اشارت تیرا قدم نہ بوے ہاں. یہ مطلب کیا نکلیا؟ آپ توجہ جناب، نقطہ قابل غور ہے. قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ہوگی ان کو پرکھا جائے گا کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. مجھے کہنا سوکتا کو ایک کتاب جو گال مل وجے تو وہ گال کو سا دیکھو پڑھے کرنے کیا طریقہ ہے جو ایک گال ٹھیک ہے یا کیا طریقہ ہے. یہ تو ہر گل مننی کو سے ہر کتاب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، ایک کو طریقہ ہے. کیا ایک گال یہ کتاب پڑھیے قرآن تے حدیث سامنے ہی گال کو ہی دو تے دیکھ سو کہ آیا ایک گال قرآن تے مطابق ہے حدیث تے مطابق ہے. اگر ہے ایک کتاب دی گال اوکی سبحان اللہ گال سمجھو کہ نہیں سمجھے. اگر قرآن و حدیث تے مقابلے اور قرآن و حدیث نے مفہوم دیئے انکاری ہے اور قرآن و حدیث نے مفہوم دے خلاف ہے ولی کیا کرے سے قرآن کو ایک پاسے کرے سے یا کتاب کو ایک پاسے کرے سے. چیلنج کرتا ہوں ہر اس مولوی سے اپنی کتابیں رکھ ادھر سے قرآن رکھ اور موازنہ کر ابو بکر عمر عثمان و علی کا تجھے قرآن بتاتا ہوا نظر آئے گا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تاریخ میں رب بھی بولتا ہے رب کا رسول بھی بولتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضور صاحبزادہ سید فیضان جمیل قاسمی. حضرت میں ایک جگہ تک گیا میں خطاب کرنا بیٹھا ہوں ڈھیر سارے مولوی نے مجموع ہوئے مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے میں شان صدیق اکبر پڑھی کہ بلا اے جری چھاتے نا ایک گھٹے یہ کنارہ ہنگوں تھوڑا ہوتے ہیں مولوی صاحب دکا دی تکڑا جلے میں شان صدیق کو بڑھیا جمپ مارتے بنیے ہو تک واہ 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 اتنا جمپ مارتے تو جلے میں پڑھی نا مولا علی بلے اللہ اکبر نہیں کر بیٹھے بل علی دا خون ہوئے بندہ چپ کر ونجے یہ تے گل نہیں بنتی. میں تیرے میں انہاں اٹھا ڈٹھڑا میں کہ مولی اللہ دی لعنت ہے اور جندے ذکر تے ابو بکر ٹھرے تو سڑ دی علی المرتضی دا ذکر میں کہ میرے نبی نے سچ فرمایا ہو. علی المرتضی دا ذکر اگر کوئی سن سکدے اصلی نسلی حلالی سن سکدے حرامی دا کر اللہ علی سنی سبحان اللہ اچھی پیار دینا. نعرہ حیدری دمشق کلندر دمشق کلندر دمشق کلندر اوجائے ابو ذر مولا کمبر دمشق کلندر. جیرے شہر دے وچ تیرا میرا نبی رکھے پیر رب چاہے قسم مولوی بھی لوگوں کو خدا دی قسم چاہے قسم کہ رب نے مصطفیٰ دے قدمہ رکھن دی قسم چاہتی ہے یا نہیں. اے مکہ تا پہلے صفا مروہ پہلے بھی ہے. یہ مطلب ہے جیرے شہر وچ تیرا نبی قدم رکھے اللہ کو اتنا پیارا لگ دے
اللہ شہر دی قسم چاہتے انصاف تو کر جیرے مکہ دے اتے پیر رکھے رب کو اتنا پیارا لگے اور جیرے ابو بکر دی جھولی ایت محمد سیر رکھے ابو بکر پیارا نہیں لگتا جیرے علی جو مرتضی دی جھولی میں سیر رکھے علی پیارا نہیں لگتا اور جیرے حسن حسین کو خود موڈے پہ جاوے وہ پیارا نہیں لگتا چکر اشارہ نبی تاجدار ختم نبوت اور بھائی چکر اشارہ نبی پاک جیرے اشارے چ رکھے نا پہ پیر محبوبہ اعلیٰ ہجرت کرے نا پہ حبیب چاہے جی ہجرت کہنے گانے سنو نا جناب لامروں کا محبوب زندگی گزرے نا پہ محبوب چاہے جی زندگی بار کی زندگی ہے جی مارا فانا اللہ کا ذکر کر حبیب کا ذکر زندہ پہ محبوب تیرے ذکر ماننا جناب بدوہا چہرے تو نقاب ہٹے نا پہ محبوبہ تیرے چہرے لیلِ اذا سجا ظلفات علی بھی رکھیا ہم کو عمر فاروق بھی رکھیا لیکن اللہ فرمائے دے محبوبہ تیرے ظلف بر کی ظلفی کوئی تو میں کیوں نہ تھا مولی جی سینہ چوڑا کر کے آتی سرکار تے چہرے بر کا چہرہ کوئی نہیں ظلفہ بر کی ظلف کوئی نہیں زندگی بر کی زندگی کوئی نہیں عطا جیسی عطا کوئی نہیں گفتار جیسی گفتار کوئی نہیں بل مویا مار آتے صحیح جندے چہرے بر کا چہرہ نہیں اندے یارے بر کا یار بھی تے نہیں بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ یہ راز ہے یا راز کو مانتے صحیح یہ کوئی گل ہے یار سارا چکر ہی نبی پاک ساری گل ہی نبی پاک ہو ہی نہیں سکتا مکہ پہلے نہ ہوئے تھے ہوئے ہے پیا سلیمان ہم دے ابراہیم ہم دے یکے رلتے کعبے بڑے لے سارے رلتے کعبہ بڑے لے اللہ نہیں آدھے ابراہیم قسم میں تو تیرے بڑا من قسم میں کوئی اس مکہ تھی نہیں وہ حالانکہ بڑے دے اے بڑے ہویان تیرے داتے ایتی کعبہ پہلے آ پر قسم نہیں مکہ پہلے آ پر قسم نہیں مولا قسم کرن چیسے یار تے آئے محبوب اسے قسم جب سے بیٹا اپنا سینہ اپنا ذر وسیع کر مصطفیٰ کے صدر کے میں مکہ مکہ ہے جب محبوب مدینہ نہ منیا ایمیں کرو عجیب گال ہے میرا فرید میں مدینہ کیا دے ونڈی ٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی چھڑا مدینہ نہیں جت کون مکان دوالی اے دھرتی اے پو خالی پیا نور رسالت چھکے توڑے لگتے دھکے دھکے اکمل ملیار میں دھکے کوئی بھی آج اندر دور لے گنو کوئی بھی مدینہ ویندے پچھو شہر دی وجہ کنو ویندو یا شہر والے ہمیں جان مزہ دی گال ہے میں ایک بندہ کھڑا کر دینا ہی تو یہ آخر میں ایک سونے والے اللہ بیٹھے جوان نوجوان آپ کھڑے ہو جائیں ذرا شاباش آپ کھڑے ہو اچھا ایک بات بتائیں آپ کو مدینہ پیارا لگتا ہے پکی بات ہے کس وجہ سے میرے سرکار وہاں رہتے اگر حضور نہ ہوتے تو جرت چیک کرو آدھے نہیں جرت چیک کرو آگے نہیں مدینہ تھی گلی گلی پیاری آپ کے مہربانی شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے
مدینہ دی گلی گلی پیاری لگی ہے سڑک سڑک حتیٰ کہ مٹی چاچا تے لکاتے چاہتے یہ کہ خاک شفائے او بھئیہ کیوں ہیڈو تے کئی چڑھن آکے کئی چڑھن پر ایک دفعہ تے مائی چڑھیا توڑے کئی لاترہ گل پر مائی تے قدم رکھیا میں کہ عقل سے کام لو بیٹے جس مٹی پر مصطفیٰ نے ایک بار قدم رکھا وہ تجھے اتنا پیاری ہو گئی جس ابو بکر کو بار بار ہاتھوں سے پکڑ کے لے جاتا ہے ہاتھوں سے پکڑ کے لے آتا ہے جس کی جھولیوں میں سوتا ہے جس کے سینے کو سینہ لگاتا ہے جس کے کندھوں پہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اگر مٹی اتنا پیاری ہے ابو بکر بھی تو تجھے دل سے پیارا ہونا چاہیے نا نبی پاک وجہ ہر شہر کوئی اور وجہ یار ایمانداری ہونا سر تو سر کہنے بندے ہو جی اللہ دے بندے اچھا ایک گال سو ایمانداری ہونا موسیٰ علیہ السلام دے امتی کہنے بندے ہیں گوڑی یار عیسیٰ علیہ السلام دے امتی اللہ دے یوسف علیہ السلام دے امتی اللہ دے او بھی اللہ دے او بھی اللہ دے او بھی اللہ دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ قرآن جدے کنتم خیر امہ اوہی میرے بندے تو سب بہترین تو سب بہترین ہو سارے بندے میرے پر تو سب بہترین مولا کیوں میرے ہو میرا محبوب دا ٹائٹل توڑے نال لگ گیا اور میں ایک گل کرنا اللہ کرے سمجھ شہین سے داتا علی حجویری نے سرکار کو مننے کلمہ پڑھے آج تک لوگ داتا غریب نواز میرے سر دتاج پیر سید معین الدین اجمیری کلمہ پڑھے لوگ غریب نواز آتے ہیں میں کوئی گالتے رس جنہ ڈٹھا نہیں کلمہ پڑھے اللہ دے کنتم خیر امہ تو سب بہترین ہو میں کہ جنہ دیکھے ہی نہ تے کلمہ پڑھے او تے بہترین آنکھ تے صحیح جنہ دیکھتے پڑھے او بہترین کنو بھی بہترین او یار جیرا چیز دا تعلق میں اچھا چلو تھوڑی جی مثال دے رہا اتنی جتیاں بن کافی سارا ایک جتی چاہتے کوئی بندہ ایمان تے کہیں دے منہ دے وہی کرے کیا خیال ہے غصہ لگ سے صحیح بات ہے غصہ لگ سے اچھا جی حکا وڑی لگ دی پی ہوئے تے والا اگلا آتے انہی گلتے لاغے ہاں بلا تب بھاکل چکے سے بیائی کچھ نہ کرے تا وہ کھلا مارے جا اور تے بس اور کیا تھی سے لڑے ہی پہلے مدینے کنو نالے تے اتھے ہی ہوئے اور میں ہی کہنا کرے سے اور تو ساؤ سو اور میں نہ تو کرے سا اور تو باتتے ہو سے ایک ہی دینا تھے اور میں تو کیا ٹھیک ہے او بھی تے جتی ہے بھی او بھی چمڑا ہے بھی چمڑا تو آگ سے پیر صحیح چپ کر او جتی دا تعلق آپ بندے نہ لے محمد دیئے میں کہ جیری پیرے میں چاہوے مصطفیٰ دیو جتی جیری پیر نہ لگے اونٹا اتنا حیاء کرے دی وہ جیرا ابو بکر پورے محمد کو چاہوے اونٹا حیاء نہیں کرے دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ
माशाल्लाह सर जी माशाल्लाह اچھا یہ بھی عجیب معاملہ ہے جناب کیا بات ہے کہ 4-5 بندے میں رنگ پکائم کپڑے دے جرے این کرنا اچھی گل ہے یہ کرنا چاہیے پتہ لگ دے دماغ دچی سریا کوئی گل سمجھو کہ نہیں سمجھو لیکن اسا سنی لوگوں اسا کو تاری تکلیف برداشت نہیں ہوندی اسا تو 2 کلو کوئی نہ کرو شارک تو سبحان اللہ نہیں شارک کو تھوڑی تکلیف دیو میں آج ایک جاتے خطاب کرنا پہ ہم شیخ نظر صاحب ویڈیو بھی موجود ہے موبائل دے ہوتے میں خطاب کرنا پہ مجمع اٹھی کھڑے 2 بندے بیٹھے ہیں جرے این کرے دے ہم این کرے 2 بندے بیٹھے ہیں میں جب میری ٹائم میں کہ تُسا سارے بیٹھے وہ تاری مہربانی ہے تارا کمال ذوق ہے یار بڑے بہترین لوگ ہو تُسا دنیا پور آلے میں کہ کمال ہے بیٹھے ہو تُسا میں انہاں روح کو دیکھتے آکے میں کہ تُسا این کرتے چپ کیتی بیٹھو انہاں مطلب ہے تُسا تقریری ایویں سن دو پہ میں اوہ کرے نا میں 2 منٹ دیکھتے ہیں میں انہوں دیکھتا کہ سمجھ آ گئی ولادن کہنا میں کہ جب کہنا بولتے آکھی ولی میں سبحان اللہ اور بھائی سرکار دا ذکر ہوئے سرکار دے یاریں دا ذکر ہوئے سرکار دی اہل بیت دا ذکر ہوئے مونجا تھی تے نہ بولیا کر خوش ہو کے سبحان اللہ سمجھے ہو نا کہ نہیں سمجھے یہ سنی واتے ہی وہ کوئی جنہا سارے دا حیاء کرے اصل چیز مصطفیٰ دی نسبت دا حیاء حضور دے تعلق دا حیاء کرے ایک گل ہے جناب فائنل اور ایدھے ہوتے سب دا اتفاق حضور دی نسبت دا حیاء کرنا چلو جی گل لمبی ہو ویسے میں ایک گل سنا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ پاسے بھی آما تے باقی 20 منٹ لیکن کمال ہو یہ اتنی جلدی ٹائم ٹپ گئی سبحان اللہ تو سا ڈھیلے پہ گئے تا سوالہ صبح تقریر دوبارہ شروع سبحان اللہ سبحان اللہ جناب میں ایک آٹھ گل پڑھتا بیٹھا ہوں 15 منٹ بالکل یہ 15 منٹ سوری یہ تقریر کو 15 منٹ پہلے میں پڑھتا بیٹھا ہوں تو انہیں کا فون ہے حضرت آونجو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک حضرت اور سبحان اللہ این حدیث پاک کو لکھے فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے جنہاں کو امام ابو الفقہا دا ٹائٹل ہے انہاں دے کتاب تنبیہ الغافلین ان دی آخری جلد مقدی جہاد دے ہوتے آخری صفحے میں جلد ہوتے حدیث سبحان اللہ اے حوالے کوئی کرنے دا حوالات ہر کوئی سٹن دا دے سبحان اللہ اونچی آگا سبحان اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے نے کہ یہودی ملک شام میں چلانا این گل کو کئی بندہ نے کئی طریقے نے بیان کی لیکن جنہیں میں پڑے میں حیران ہو گیا کہ گل جی میں وہ بیان کریں گل ہوں تک کوئی گل تو بے رنگ نال ہے اور گل چھوڑو میں پڑھی ہوئی گل پہ کریں گل سمجھے کہ نہیں سمجھے ایک یہودی ملک شام میں چلانا ان کو ٹائم مل گیا ہوا کہ ہفتے والے جھاڑے دا میں ٹائم بڑھنا تے روز ہفتے والے جھاڑے تورات پہ وہ کیوں گیا یہودی ہے تورات کو منا انہیں چاہتی تورات چاہتی پڑھنے شروع کی اے نہیں چلانا سبحان اللہ پیار جناب بندہ مومن تورات پڑھنے شروع کی تورات جو پڑھنے شروع کی تھی تو یہ پڑھتے اگو ہے احمد بیٹھے حیران تھی ایک ہی میں آگے تھا ولا تھوڑا جا گو پڑے تھے ولا آئے احمد ولا گو پڑے تھے ولا حضور دنا ولا گو پڑے تھے ولا 4 دفعہ نہ آئے واہ بھائی واہ کتاب سارے نبی تھی نا استغفر اللہ میں چاہتے اس برکت پھاڑتے کتاب رکھ لیتی ہے 20 ہفتہ ہے کتاب چاہتی ہے بولا جو دیکھے جی تو 4 دفعہ پھاڑیا سو کہ 8 دفعہ 8 دفعہ ایک گھل تکڑا ہو کے چھوڑو چاس ناوے تو سارے ویلا واپس یہ آفر محدود مدت کے
او جناب 4 دفعہ پھاڑتا 8 دفعہ اگلے ہفتے لکھے چاہتے بھائی ساڑھے بھائی ساڑھے ہفتے بعد ولا جو چاہتے ولا جو دیکھے جتا 4 دفعہ اتا پہلے 8 دفعہ ہون جو دیکھے 12 دفعہ محمد دینا اون نا اتنی بند کرتے دل جا کے جے میٹیں دا رہ گیا ہوں یہ تو پوری تو رات محمد اور اے آج کلو شروع جڑے کلو شروع نہیں آج بھی میں ایک میں تھوڑی جی کمی بیان کرن دی کوشش کریں دے نالائق کتا خبیث خنزیر سور ایک بولن دی کوشش کریں دے عالم اسلام دے سارے عاشقان رسول رالتے جواب لے دیں جب کرتے بیٹھی دے کو پتہ لگ میں دیئے اور تے عالم بولے دے پہ نوالتے گلی دا بچہ محمد کی رحمہ اللہ انہیں کتاب ٹھپتے رکھ لی تھی یہودیاں گروپ بچ گئے انہیں کہا دو یار من العجیب واقعہ تھے ابھی کیا تھے کہ میں ایویں کیتے ہاں ایویں تھے کہ ہاں ایویں تھے کہ چھوڑیں گال کو بے کہیں نہ گال نہ کریں ایک گال کہیں بے نہ کریں کہ ٹینشن نہ گلو کہیں نہ کریں گھر پہنچ گئے بیٹھے بیٹھے سوچے نا پہ ایک باری مٹھائے والا 8 دفعہ آئے 8 دفعہ مٹھائے والا 12 دفعہ آئے ایک کو دیکھا نا کیا بات ہے شاہد ایک کو دیکھنا سویر تھے یہ اٹھے یارے گلے پہنچ گئے اتا ارادہ بڑھا کیا تھا کہ دیکھن توبہ ایک کام نہ کریں کہ کیوں تے کو پتہ کہیں جیرا ہوں کو دے دے ہوں دا تھیں دے نہ ونی پیا خبردار نہ ونی پیا ہوں کہ جیرا کو تو ساں کو نہ جیرا ہے سنا ہاں تے کھڑ گئے نہ ہاں تے کھڑ گئے اور بھا میں تونے سارے رالتے روکو مائیں کائیں مارو شہید صاحب اے جیرا کلمہ بھی پڑھ تے ہو کو پوری یہودیت روکے او نہیں روک سکتا تے جیرا کلمہ پڑھے تے بھا میں ہوئے لگتے کنو معذور وہ پوری زمانہ نہیں روک سکتا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ ہاتھ بلند کرو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ کیا ملک شام کرو دور پہ سدھا مدینہ جلے پہنچے نا مدینہ توجہ میری طرف سبحان اللہ جلے پہنچے نا مدینہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ رستے وچ کھڑے تاکو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی بہت چٹے ہیں بہت چٹے اور بہت سوڑے ہیں اور انہوں نے اکھیں نرگسی زلفہ بڑا پیاریاں ہیں اور چمکدار جرے لے پہنچے نا تے حضرت سلمان فارسی تے گیت پئی ہے دل لے خیال کرے لے ایڈا سونا ہے وہ ہوتا نہیں اور میں تارے کن میں جا یار کو ہم نے جا جو ہے جناب سبحان اللہ او بھائی سلمان فارسی سامنے کھڑے دیکھ کریں یادے سونا ڈاٹا ہے یہ ہوتا نہیں نال قریب تھی یادے انت محمد تو سب محمد ہو حضرت سلمان فارسی میں رکھے اکھی میں چوہنجو آ گئے فرمایا لا انا غلام محمد
میں محمد عربی دا غلام ہوں میں دیکھ کیا دے ایڈا سونا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جیرا سونے تے نہیں بول سکتا وہ آپ کو جا ہو سکتے پر بولنا چاہیے ایڈا سونا فرمایا کیویں توڑے نبی کو ملنے زیارت کرنے حضرت سلمان فارسی فرمائیں دل اچ خیال کی تب اکھیں دے ہنجوں کو روکیں فرماون لگا دل اچ آکھن لگا ترے جھاڑے تھی گئے نبی پاک دا وشال تھی گئے اللہ اکبر اللہ اکبر ہن ملواواں تکی میں ملواواں جے آدھا انہیں دا وشال تھی گئے اتھوں واپس بیسے ہے بھی یہودی واپس نہیں مننا چاہیے واپس نہیں مننا چاہیے جے آدھا ہین یہ بھی درست کہنی جڑی کھا نہیں سکتی اچھا ایک کم کرنا یہودی کو لٹھے نے آگ دیا تھا آپ اصحاب رسول کو نہ پوچھو سرکار دے جرے یار ہیں انہیں کو نہ پوچھو انہیں کہے جو لو بے شک میں ملنے انہیں کو ٹھیک ہے جی آؤ پہ چلو چل دے اور سارے صحابہ تریجہ جاڑا ہر کوئی غم دے اندر ہاں عاشق تڑپ دے پہ عاشق تڑپ دے پہ ماہی دا جلوہ نظر نہیں امدہ مکھڑے ودوہا جیت اچ نہیں امدہ ہر کوئی غم دی کیفیت چے ابو بکر اتھر ہوندہ بیٹھے عمر اتھر ہوندہ بیٹھے عثمان اتھر ہوندہ بیٹھے اللہ اکبر ابو ذر غفاری اتھر ہوندہ بیٹھے بلال حبشی کلیے چل ہوندہ سارے روندہ یہودی پہنچ گئے پہنچتے پتہ کیا دے السلام علیکہ یا محمد کہ اتنا بندے بیٹھے آخر ہی دے ویچی بیٹھا ہو سے ہندے ویچی بیٹھا ہو سے بیٹھے کونن شہابہ بیٹھے کونن شہابہ جملہ نوٹ کرو بیٹھے کونن شہابہ غیر آتے آکے السلام علیکہ یا محمد غیر کوئی بطے محمد جگڑ بھی ملتے صحابہ دے بیچ ملتا رہا دے میں آخر دو بندے لٹھے جنہیں بالکل سیریس تھی تھے میں کو تاڑی بیٹھا اور جو سبحان اللہ نہ کیوں میں اٹھاتے چھی میں کلمہ سوڑ جائیں تھا توجہ ہے ڈرا ہے نا میں مذاق کے دیئے متوجہ ہو گئے خیال کرائے اے بھی مذاق کی تھی پہنچ ہی سکتا اللہ اکبر کبھی انہیں سلام کیتا جناب ابو بکر نے جواب دیتا جواب دیتے فرمایا اور جملہ سنایا ابو بکر پاک نے فرمایا کیوں سارے زخم تے وار پہ کریں گے ولا نا چگی دی اسودہ ہوں مائی واسطے طرف دے بیٹھے ہوں دے درد دے بیٹھے کیا مطلب میں آقا کریم دا توشال ہو جناب سلمان فارسی آدن اور عبداللہ بن عباس راوی ہے یہ حدیث پاک دے وہ آدن میں خود لٹھے وہ بندے نے چیخ بلند کی تھی چیخ بلند کرتے دے ہائے میں بد نصیب ہائے میں بد نصیب میں کو ماں جمایا نہ ہوئے حاج محمد دا دیدار نہ تھی بڑا میں کو جمایا کیوں ہے اگر جمائش تا دیدار تا تھی رہا اگر دیدار ہی نہ تھی رہا تورات کیوں پڑھی ہم ہائے تورات اچنا نہ پڑھا سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی آدم میں پکڑے ایک گل بڑی قابل غور سبحان اللہ سمجھو نہ سنے پکڑے حوصلہ کر تھوڑا جدرے بلے حوصلہ ہے نا میں پہلے بندے کنو آخری بندے کا تک دیکھنا چاہنا میں جملہ ریون چاہنا اگر توجہ ہوتے سنی یہودی اپنے آپ کو سنبھالن دے بعد آدے ایمیں سارے کو رٹھس دیکھن دے بعد آدے تو آدے ویچ کوئی علی بن ابی طالب ہے علی بن ابی طالب ہے
मस्ती कलंदर मस्ती कलंदर हथे को बुलंद करो लोगो मस्ती कलंदर हसनैन का बाबा मौलूद जाबा वलियों ने पुकारा नारे हैदरी हयाती दराज खैजान से साडे पूरा तो बुलंद बने ने नारे हैदरी नाल वाले को चेक करी के ना मुंह खराब थे अली दे चेक मैं ते को दावत देना तो सभी दावत दियो इरक मारते खाए मुंह खराब न कर हरामी बन से जितना मोहम्मद तौरात तालीम मौला अली फरमा आना अली इब्न अबी तालिब गाल नहीं मुक्ति अली गाल स्पेशल अगुआ बना लिए हाँ जी गाल ते सुनना इमे दे देखते आदे अंत अलीयुन फरमाया अना अलीयुन तीसरी मर्तबा दे अंत अलीयुन मैं अना अलीयुन सुभान अल्लाह सरकार दा सुभान अल्लाह हुस्न दसो हमें गुजरा सुभान अल्लाह अली को प्यार है सरकार दा हुस्न दसो जरा सुभान अल्लाह दसो चेहरा किवें मौला अली फरमावन लगे मेरे आका दा चेहरा गोल सर मुबारक गोल अखी मोटे मोटे भमा पतलियां पतलियां आबरू मोटे मोटे जुल्फा सोनिया सोनिया आप दी जेरे पैर मुबारक दा तलवा हिस्सा एक गहरा बिल्कुल फ्लैट कहना एक गहरा हड्डी नरम नरम हड्डी नरम नरम है सरकार दी जल्ले बुलेंदे हंते 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 धन मुबारक जाहिर थी वया इवे लगदा जिवे नूर चमकदा पे अगू थी ते करीब आते मौला अली दा हाथ पकड़ते आते वाकई तुसाली बिल्कुल यो नक्शा तौरात च लिखिया होया है पिया या नबी नबी का जो गुलाम है बड़ी खुशकिस्मती कि अली तो अली ज़ियारत थी मेहरबानी फरमाओ नबी से इनकी ज़ियारत तो नहीं हुई पर रोज़ा नबी दी थी सारे सहाबा उठे मौला अली अगो गया मज़ार रसूल दे उठे सरकार दी मज़ार सामने आसमान की तरफ देख के आदे मौला तौरात च जिंदा जिक्र हा ए वो महबूब है सुभान अल्लाह जिंदा जिक्र है वो महबूब है मैं नहीं मिल सकिया मैं दीदार नहीं कर सकिया लेकिन तू गवाह थी ए जरा कुछ आधा रह गया मैं सुनिया कहीं नहीं ए मज़ार वाला जरा को ज्यादा रह गया मैं सुनिया नहीं लेकिन तू गवाह अली तू सभी गवाह हो मैं सारिया गाली ते ईमान के नंद अगली गल सुन कलेजा बाहर अगली गल सुन कलेजा बाहर मौला मैं तो हर शय ते ईमान घेना है पर मेरे को पता कि मैं नक्शे मेरा ईमान कबूल है मैं
سے میرا ایمان قبول ہے فوراً آدھے مولا اگر تیری بارگاہ دے وچ میرا ایمان قبول ہے اتھے ہی تھلے یار تے میری روح قبض تھی وجہ مولا نہیں آتے بس جملے آخرن روح پرواز ہوئی ہے صحابہ نے آکھے واجہ مبارک ہوئی آقا کو بھی پسند آ گئی آقا نے اللہ کو بھی پسند آ گئی جوڑ کے نوجوان نسل سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ بدے دیکھو کچھ منواون واسطے نا جیند دیونی گھر دے آرام میں چبہمیں تے تو آکھے میں کو ماہی مل بوسے نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا ہاں چھوڑتے آرام ہی نہیں تھا نہیں تھا ذکر یار چاہیے نہیں تھا سبحان اللہ ہون مل سے خدا دی قسم فقہا لکھ دن صوفیاء لکھ دن فرمایا یار دے گھر وال ایک قدم تو ودھینی 100 قدم او ودھینی یوٹیوب سے بہتے سنے بیٹھا یوں بات نہیں ہے یوں ہے اچھا نبی تو ٹھیک ہے نبی عقل دے اندھے علاج کرا تو غور نہیں کرے نا شام کرو یہودی ٹردن تے مدینہ آمدن سکھ ہوں دیئے یار دے دیدار دی گالی اتھا ہی سن سکتے ہیں تورات پڑھتے بیٹھے ہیں لیکن اثر تھا نا جو این جے مولی کو بھالا جرا محمد کو پرے کری ہوں مولوی کو ہان اللہ جرا ول ول محمد دی گال کری میں ایک تو ترازو لینا پہ اپنے کول رکھائے کئی محفلے جو بنائے جتا کر تساں تقریر سنو واز سنو کچھ بھی سنو کوئی بھی عالم ہوئے کوئی بھی تقریر سنن دے بعد اتھا تورا محبت ہے تے اتنی ان بچے ایک بجائی ماری آمی تو بھائی کریں بے دبائی کا نہ سن نراز تھی وہ اصل تھی وجہ اصلل تھی وجہ بالکل تھی وجہ لیکن سدھی گال بیٹھا کریں ہمیشہ ہوں کو سنی جرے ویلے سنے نا پہلے ایمان اتنا ہوئے اتھا تھی وجہ بھلا تو اگی ہاں یار سنے پتہ چلے اے ہے سرکار چلو جی ایک گھنٹہ میرا پورا ہو گیا لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ایک گال ضرور ہے کہ انہیں دا ویچ ذکر آ چکے ٹائٹل دے اندر اس واسطے جیرے حضرات تھکے بیٹھن کرنے چونگلیاں دیتے تھوڑی دیر بہتی میں جیرے تھکے کریں بیٹھے سبحان اللہ اچھی یاد رکھو حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسی شخصیت کہ جرے بیک وقت اللہ دے ولی کامل بھی ہیں اور عالم کامل بھی ہیں پیر کامل بھی ہیں عالم کامل بھی ہیں اور انہوں نے عالم اور نشانی پڑھا لکھا بندہ سمجھ سکتے ہیں کہ نائم بہت بڑا حضرت امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اسماء الرجال اور سند حدیث دا فن ایک بڑی مہارت رکھتے ہیں اے فن اسماء الرجال تے فن اسانید پتہ کہ کو آدھے اے حدیث جنہیں نام دن فلاں فلاں کنو روایت کی تیس فلاں فلاں کنو فلاں فلاں کنو اے محدث ابن جوزی اگر کہنے میں اوکے بل ہے اوکے اگر وہ آکے ناٹ اوکے بل ناٹ اوکے این دو تے سبحان اللہ میرے واسطے بڑھدی ہے یہ تو کوئی کرنے کل سمجھے ہو نا کریں عبد الرحمن ابن جوزی بے ہی نے نال ساتھیان شیخ ابو العباس حنبلی رحمت اللہ اے پائے دے روح محدث ہے پائے دے روح محدث اور کہیں میں لے بانتے نا اتا بانتے پوچھی آکی محدث ابن جوزی اکشن ہوئے
وہ اصل تو کمال ہے ولا انہیں کو کچھ امام ابن تیمیہ اصل ڈاٹھا میں انہیں دو دی گال کرے سن باس محدث ابن جوزی کو شیخ عبدالعباس کیا یہ تو سنے سے شیخ عبدالقادر جیلانی ہے کوئی تے بڑا واز تے تقریر کرنا بیٹھ کر لوگ بڑے سنتے ہیں آخر چوکی ہے کہ 70,000 بندہ ہی کو روز سنتے ہوں کہ ہو کمال ہو گئی ہے محدث ابن جوزی کہ جو نہیں ذرا آج بحث کریں تو چیک کریں شاہین صاحب آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہونی پئی ہے بالکل تکڑے ہو کے میری ریکارڈنگ کرو میں تب دسن چاہتا ایک گل محدث ابن جوزی بحث واسطے عبدالقادر جیلانی دے اکیڈمی گئے محدث ابن جوزی کی اکیڈمی اوے عبدالقادر جیلانی نے دروازہ بند نہیں کیتا بلکہ فرمایا کون ہے کہ محدث ابن جوزی لے آؤ جنہ ہاں سردہ بے اللہ کرے ڈھیر سڑے جنہ ٹھردہ بے اللہ کرے ٹھار چھا یختی ابن جوزی پہنچ گئے شیخ عبدالعباس پہنچ گئے سامنے بہادر بڑھتے علی دا پتر کھڑا آج بہادر کھڑا علی دا غلام ایمانداری نال سبحان اللہ میں ایک جگہ جو تو یہاں میں ایک بندہ اپنے لگا حضرت راجن پور دے اندر تسا کتنی دیر خطاب کریں دے ہو میں کہ کہیں میرے لگ میں دے گھنٹہ سوا گھنٹہ آکے کمال کریں دے اپنے شاعری جو اتنا بلیں دے کمال کریں دے اتنا کوئی اپنے شاعری بلیں دے میں کہ اپنے واسطہ نہ بولے سو بے تیرے واسطے نہ بولے پہلے اپنے دا حق کے اے اور گال ہے جے اپنے کان کھنے سے تو سنا لے بتیرے گال سمجھو کہ نہیں سمجھے اور بھائی جرے میرے نال بندے نہ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ چل دی رہے دی آپ ہی ساڑھے دیں یوٹیوب دے اندر میں تو نہیں ساڑھے دا وہی ساڑھے دیں آپ وہ چاہتے دیکھو نا جرے ویلے میں گھنٹہ سوا گھنٹہ بول گندہ نا تو میں جرے چھوڑ پودا پر لے بتا کیا در 15 منٹ بیا گال سمجھو کہ نہیں سمجھے ہاں اے میں تحدیث نعمت واسطے بیٹھا آتا اے تے میرے اپنے بندے اللہ پروگرام رکھنا لے ورنہ میرے ارادہ کوئی نہ میں کہ پروگرام میں دی چھٹی اور ختم تھک بھی لیکن اپنے بندے آنتے خلیل احمد صاحب اے بڑی محبت رکھے دن میرے نال میں کہ چلو محبت دی آج قربانی دے محدث ابن جوزی آتے بہ گئے کاری اٹھی کہتے تلاوت کی تکڑا ہوگا میں جلدی جلدی کل مکمل لگا تلاوت کی تھی اس آیت پڑھی تیرے میرا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ نے اسے آیت دے ہوتے مضمون بڑھایا اسے جری کاری تلاوت کی آپ نے وہ موضوع بڑھایا اور محدث ابن جوزی بیٹھے تھے شیخ عبدالعباس کٹھے بیٹھے اور آپ نے نہ ہوں آیت دی ایک تفسیر بیان کی اور شیخ عبدالعباس تے محدث ابن جوزی حکمے کو دیکھتے ہیں پڑھی ہوئی ہے اے پڑھی ہوئی ہے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی دوسری تفسیر بیان کی شیخ عبدالعباس تے محدث ابن جوزی اے بھی پڑھی ہوئی تریجی بیان کی تھی اے بھی پڑھی ہوئی چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں داویں حتیٰ کہ ڈا تفسیرات ہیں دوے سے علاج عدد پڑھے ہیں انہیں دا بھی انگلش سٹیٹس چیک کرو اے بھی انہیں دا علم دی نشانی پڑھی ہوئی ہے جیرے پہلے 11ویں آلے 11ویں آلے دلے 11ویں تفسیر پڑھی ہے نا شیخ عبدالعباس نے ایک تے محدث ابن جوزی کو دے میں کہیں پڑھی ہوئی وہ کہ میں کہیں آپ نے 12ویں پڑھی کیسا نہیں پڑھی ہوئی 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 21ویں 22ویں 23ویں 24ویں 25ویں 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں 31ویں 32ویں 34ویں 35ویں 36ویں 37ویں 38ویں 39ویں 40 وہ ہکی آیت 40 تفسیرہ بیان کرنے کے بعد شیخ عبدالقادر آکھن لگا یہ تھا قال اب حال کی طرف چل نرجع من القال الى الحال اب
اب بس اب قال سے حال کی طرف ایک تفسیر حال دی ایک تعلیمی تفسیر، تفسیر صوفیانہ، تفسیر عاشقانہ، تفسیر رازدارانہ. تیرے ویلے شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک تفسیر بیان کی دی. محدث ابن جوزی اٹھی کھڑے، اٹھی دے اپنے کپڑے پھاڑ دے آدھے عبد القادر ماسٹر مان گیا قال دا امامی قال دا امامی. چلو جی اب دوسری اے جری گل میں بیان کی تھی نا، اے تساں بہجت الاسرار چی پڑھ سکدو، سیرت غوث الثقلین چی پڑھ سکدو. ان دے علاوہ امام ابن تیمیہ دی کتاب الاستقامت 2 جلدوں پر مشتمل ہے، PDF موجود ہے. جرا موبائل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہوے اے بی آئی میں پاب جی ڈاؤن لوڈ کریں گی ایکو کر راگتے ہاتھ رکھیں سمجھو کہ نہیں سمجھے. ہاں آکے جی سنوکر علی گیم ڈاؤن لوڈ کری. ہاں ہوں کو کریں نہیں کتاباں کا دین سمجھے. کہیں ویلے بیٹھے یہودی ہفتہ دا جہاڑا بنا سکتے تو رات واسطے، تو بھی ہے کہ جہاڑا بنا چاہ محمد دے فرمان واسطے. چسنا اسے چسنا ویسے بیٹا کہ دے ابو کمرے کیوں بابا آج قرآن پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ حدیث مصطفیٰ پڑھنا. آج یہ میرا دن ہے. پتہ لگے بال پڑھتا بے. اور میں یقیناً اکثر جتنا بھی میکو خاص طور پہ فالو کرنے والے ہو یہ چیز کرو. میں بھی پورے پاکستان نے چاہا میرے فالوور یوٹیوب تے نہیں باندھے. اوے ایک اتوار دا جہاڑا فکس کر کے اورلم پرلم نہیں پڑھ دے، او مصطفیٰ والا قرآن پڑھ دیں تے مصطفیٰ والا فرمان پڑھ دیں. اور جرے ملے اٹھ دیں اللہ اللہ بھی کرے میرے محمد محمد ہی کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. بھائی گان سکھانے نعرہ لاونے تے سارے ہاتھ چاہے بالتے نعرہ لاؤ سارے ہاتھ چاہے نعرہ پڑھ دو. نعرہ تکبیر. بلے نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. نعرہ بنتلی سبلک. نعرہ پتہ تھا چلے آنا بلے بلے. ہون تو آنے 100/150 ہون تو سا کھاٹ دیو راجن بورا لے ہو اوکے ٹھیک ہے جناب. اور گل سنو امام ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں. وہ اپنی کتاب الاستقامت دے اندر 2 جلد دے اندر ایک گل موجود ہے تو سب پڑھ گنا ہے. اے ہونے دا ودا ہے بات سمجھ گیا ہے. اشارہ کافی ہوتا ہے. اور اگلی گل سنو بے مزید میں اشارہ نہیں کر سکتا. میں ہوں اے پیر چاہاں تے والا ہی کراں میں نہیں اشارے کر سکتا بھائی. اور سبحان اللہ آکو تو سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ آدھے میرے کول شیخ شہاب الدین سہروردی. اور یاد رکھو امام ابن تیمیہ اے مرید وے حضرت شیخ عز الدین الفاروسی دا. میں آتازی محودی کتاب کیا البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے لکھے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکاملہ دے اندر لکھے اے فلانے دا مرید ہے. کیا ہی بات. لو جی بیٹھو ہم بات کرتے ہیں بیٹا. اے جرا امام ابن تیمیہ اے مرید شیخ عز الدین الفاروسی دا. اور شیخ عز الدین الفاروسی مرید امام ابن قدامہ المقدسی دا. اور امام ابن قدامہ المقدسی مرید حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی دا. بالواسطہ امام ابن تیمیہ قادری ہے سلسلہ.
چا 12 جلد ہے البدایہ والنہایہ دا 12ویں جلد یہ بھی دسا دے 12ویں جلد پڑھ اودے چ امام ابن تیمیہ دے حالات پتہ کیا لکھ دے حافظ ابن کثیر جن حوالے چاہ چاہتے ہیں حافظ ابن کثیر میں کہ یہی پڑھ مر رہے ہیں پتہ کیا ہے یہ امام ابن تیمیہ مرن کے انہیں خود وصیت کی کیا میں کو بے قبرستان نہ دفن کرائے اتنی مقابر صوفیاء صوفیاء کی قبریں صوفیاء کا قبرستان بھائی آڈیو ویڈیو زمانہ ہے آج کل نیٹ دا دور ہے مقابر صوفیاء لکھی ہے امام ابن تیمیہ کی مزار کہاں ہے لکھتے ہونے پتہ لگ ویسے لوکیشن ویسے مقابر صوفیاء جتا صرف الاؤڈ ہن صوفی لو صرف الاؤڈ ہن ملت کی تھی ملت کہ میں کو صوفیت قبرستان دفن کروں یہ لوگ آتے نہ قبری تے نہ گے کرو تو نے امام آتے میں کو دفن اٹھائی کرو چلو کوئی گل نہیں جینے تو نہ اور جی دفن کرو اور مزید برآں آپ کے زخم پہ مرچے صرف امام ابن تیمیہ دفن نہیں وہ امام ابن تیمیہ دا سکتا پتر کے مقابل صوفیاء دے اندر دفن اے ہوندی ہے علمی کتابی کا اے امام ابن تیمیہ لکھ دے اور اگر گل بھی سن ہوئے کمال لکھ شیخ شہاب الدین سہروردی آپ فرمائیں پڑھ لکھ گیوں دل اچ خیال آیا منطق دی کیری کتاب پڑھا فلانی پڑھا الارشاد پڑھا کیری پڑھا کتاب فلاں امام منطق لکھے فلاں امام نے لکھی ہے فلاں امام نے لکھی ہے لہذا او سبحان اللہ فلاں امام منطق کیری پڑھا شیخ نجیب الدین آپ دے مرشد بھی ہم چاچا بھی ہیں پوچھ گئے صحیح کیری کتاب پڑھا آپ نے فرمایا جلد جو غوث پاک کرے انہیں کو نہ پوچھو کیری کتاب پڑھنی چاہیے انہیں کہ ٹھیک ہے چل دے دوہے پوچھ گئے عصر دا ویلا عصر دی اذان تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سی گھروں آگن انتے ہی میں بیٹھے نہ جن اشہین نال وانتے بیٹھو ملیوں ملن دے بعد انہیں حضرت شیخ عبدالقادر بیٹھے میں کنے میں کو دیکھتے حضرت یا عمر آپ دا اصل نہ عمر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ٹھیک ہے نا جی آپ دا اصل نہ عمر یا عمر ما ہوا من زاد القبر ما ہوا من زاد القبر جیری کتاب تو پڑھن چاہنی کوئی فائدہ کرن ڈیس نہیں او بھائی امام ابن تیمیہ لکھ دے امام ابن تیمیہ لکھ دے پتہ کیا آدھے الاستقامت کتابیں ہوں دی کوئی بندہ بیٹھا ہوں راجن پور میں دارالعلوم فریدیہ میں بیٹھتا ہوں کوئی آئے مجھے دکھا دے اگر مجھے دکھانا ہے تو میں دکھاتا ہوں لیکن ماننا پڑے گا میرے بیٹے حضرت امام ابن تیمیہ کیوں حضرت کہہ رہا ہوں مجھے اس کا جملہ حضرتوں والا ہے اس نے کہا مجھ سے پوچھو ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی وہ شخصیت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے ہاں جی ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ یہ وہ شیخ ہے اصل کتب نہیں آدھے چھڑا پڑھا اپنی استقامت چاہتے اسنیہ کیا پوچھیا کہ امام نے تیمیہ کرو آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کو آپ نے فرمایا ہوا قطب العارف گل سمجھو کہ نہیں سمجھے بے کتب آکھیں بے جرا کو تو اپنے مرشد اپنے یاری والے پیر کو غوث نہیں آکھ سکتا میں سنیوں سے خطاب کر رہا ہوں میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں سمجھے ہو ہاں جی غوث العظم غوث العظم گل سمجھ آئی نا غوث العظم کئی بندے کو کیڑا بول دے غوث العظم آکو نا ہوئے 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 ایتے گل اڑے گا نہیں پیا حضرت نظام الدین یہ بھی غوث العظم ہوتے غوث العظم تو ہے ایک ہی غوث العظم نظام الدین محبوب علیہ بیٹھے ہیں بندہ آگے تو سب ولی ہو فرمایا ولی ہے علی ولی ہے
آپ نے ہم بالکل ولی ہے. اچھا کمال ہو گئی ہے. علی بھی ولی تو بھی ولی برابر, وہ بھی ولی تو بھی ولی برابر. آپ نے فرمایا کام کیا کریں گے؟ آخر مزارہ مستاجر ہاں یا دوسرے نمبر جا کو جی اٹھوک حصے تے کھڑ دے اچھا کیا کرے درانی کیا رہے نہیں کڑے چوکی ایک کڑے چوکی اگے 40 کلو پہ چھڑے نا جمدی 40 کلو انہوں اسی بڑے دے اچھا بلے یہ کڑے کنے کرے نہیں آپ چاہوے نہیں اگے چاہوے نا کیا کریں گے اٹھا بڑھے نا اچھا اٹھا بڑھا دے ون کیا کریں گے کہ روٹی پکا دے کھمنا زمین کے دیا کہ چودھری دیئے او کہ کھمدن کہ وہ یہ اٹھا پیواتے کھمدن اچھا چودھری بھی یہ اٹھا ایدہ مطلب چودھری تے تو برابر اگر نہیں جی چودھری انال کون ویسے چودھری انال کون رلے سونا وہ چودھری انسیاں ساتھ شدے غریب انہیں دن نوکر تھے اسے چودھری تے چودھری ان سونا ساتھ غریب تھے اسے اب میں کیا مطلب وہ بھی اٹھا کھم دن تو بھی اٹھا کھم دن برابر وہ صحیح سمجھا کر اسا انہیں کنو مانگتے کھم دوں انہاں دی اپنی ہے گھڑے کنہ دی اپنی ہے اسا مانگتے کھم دوں میں نادان ولایت علی دے گھر دیئے اسا علی کرتے کھم دوں لہذا برابری کا تصور نہیں آتا بیٹے جنہیں پہلے بندے دی گال ہوندی ہے بندے دے راؤنڈ اباؤٹ ہوندی ہے یہ گال ہے تو صدیق اکبر خود علی وَهُوَ الْعَلِيُّ برابری کا تصور نہیں ہوتا وہ علی خود سے علی یہ علی اس علی کی وجہ سے سمجھے گا نا صدیق اکبر وہ بھی سب تو زیادہ سچا بڑھ رہا ہوا سب تو زیادہ سچا لیکن وہ صدیق اکبر اپنی طاقت اپنی شان اے صدیق اکبر وہ دی وجہ وہ دی نتی شان لہذا جب ہم بندوں کی بات کریں گے تو بات بندوں میں گھومے گی اور پھر ان کا سٹیٹس کا اعتبار کیا جائے گا پھر سٹیٹس پہ بات ہوگی جب ولیوں کی بات ہوگی غوث اعظم کے پاؤں رکھنے کی گردن پہ بات ہوگی پھر ان کے سٹیٹس کے حساب والوں سے بات ہوگی نہ کہ شعبہ گل سمجھے ہو نا اسی گل ہے میرے دوستو اللہ کو دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرماوے ڈھیر سارے بندے ہیں جرے میں ریالی سوری جرا بھی سودا تکلیف ہے چھا یا تک بیماری ہے چھا جرا زیادہ دیر بہ نہ سکتا میں ان کو زیادہ دیر بہاری تھے ہوں کو معذرت خواہ بئی تکلیف تھی یہ اونا معذرت خواہ کرنی باقی ہوتا ہوا مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام چہرہ مصطفیٰ اصل کوئی آنے گئے چہرہ مصطفیٰ اصل کوئی آنے گئے عاشقوں کی تلاوت بلا ہو سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پیدا السلام کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ کرتے ہیں سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محفل کرن والے جتنا بھی میزبان ان تمام دے گھریں کو آباد فرما رزق مال جانت برکات کثیرہ نصیب فرما. میرا کریم جتنا بھی تیرے نبی پاک دے سونے سونے غلامی پنڈال موجود ہیں اور جتنا عین چلے گئے تمام کو جزائے بہترین نصیب فرما. تمام دے گھرائیں رحمتاں برکتاں خوشحالی عطا فرما. اللہ کریم جرے بے اولاد نرینہ نصیب فرما. قرضداری دور فرما. میرے کریم فلسطین دے مسلمانے کو غلبہ عطا فرما. غیبی امداد فرما. اساڈے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. میرے کریم اسا سب کو اسلام دین نال محبت کرنے توفیق عطا فرما. ساری نسل دے اندر آقا کریم دی محبت معزز فرما. میرا کریم اسا سب کو نبی پاک دی محبت دے اندر سرشار رحمان دی توفیق عطا فرما. کرم دی بھال جے بھالے ہزارہ درد ہن ٹالے میٹھے چے چل دی واہ چالے کرم دی بھال کیا پوچھتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین. لا الہ الا اللہ. تمام احباب